اپنے ہاتھوں کو پہلے اٹھائیں، یہ بتائیں کہ کتنے کتنے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں؟ اٹھائیں جن کی ماں زندہ، اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو، خوش ہو کے بولے، کہیں آپ فخر سے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ایسے بولا جاتا ہے؟ اونچی بولے، ہاتھوں کو اٹھائیں جن کی ماں زندہ ہے گھر میں، بولے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اٹھائے رکھیے گا، ایک منٹ وعدہ کیجئے، قسم نہیں کھلاتا ہوں، کفر نہیں ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا، وعدہ کیجئے اب جب گھر سے نکلیں آپ، پریامہ سے آپ کالاکا تک جائیں، مانک پور جائیں، سرون شریف جائیں، مانک پور شریف خواجہ کلک عبدال شاہ قاضی پور شریف جائیں، سرکار مختوم پاک جوش شریف جائیں، بریلی شریف جائیں، وعدہ کیجئے اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلیں گے انشاءاللہ، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ آپ ایک آدھے پر جو فرشتے ہیں انہیں گواہ بنا کے اونچی بولیں گے انشاءاللہ، اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلیں گے نا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ آپ کا سفر کامیاب ہو جائے۔ اقبال دانش الہ آبادی نے کہا تھا، ساتھ لیتا جا سفر میں کام آئے گا تیرے، ماں کا ایک لفظ دعا مشکل کشا ہو جائے گا۔ اب اپنے ہاتھ کو وہ اٹھائیں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا، میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ اللہ کا شکر، اللہ کی مرضی ہے میری ماں کا انتقال۔ میری ماں امام حسین سے اور غوث اعظم سے بڑی محبت فرماتی تھی، اور میری ماں کا انتقال معلوم ہے کس دن ہوا؟ عاشورہ کے دن، ٹھیک 10 محرم شریف کو صبح کو 6:30 بجے ہوا میری ماں کا انتقال۔ میں ابھی بھی اپنی ماں کی قبر سے آیا، میں بیٹھا تھا بہت دیر تک، عصر کی نماز میں نے اپنی ماں کے قدم کے قریب پڑھی، بیٹھا تھا۔ سب کی ماں سب سے محبت کرتی ہے، میں 15 دن کے لیے باہر رہتا ہوں، میں بات کرنے کے لیے ان کی ڈیوٹیوں کا صدقہ ہے، لوگوں کو وقت دیتا ہوں، تاریخ بتاتا ہوں، اس تاریخ مجھے فون کیجیے، میں ٹائم نہیں میرے پاس، آپ سب کے پیروں کے دھون کا صدقہ ہے۔ کوئی تکبر کی بات نہیں، معاذ اللہ، میں کیا تکبر، میں سور سے بدتر انسان کیسی باتیں کروں گا، لیکن سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ میری ماں کی دعا۔ میں راتوں کو جلسوں میں کبھی کبھی آتا تھا نا، تو میرے گھر کے سامنے ایک ٹیبل ہے، میں اس پہ صرف اپنی ماں کو، سو رہی ہے، جاگ جائے گی، میں اس ٹیبل پہ اپنی اٹیچی یا اپنا بیگ رکھ کے لیٹ جاتا تھا کہ میری ماں کو تکلیف ہوگی، اب میں جگاؤں گا تو سامنے اس کا بستر ہوتا تھا۔ جب میں لیٹتا تھا تو سوچتا تھا ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں فجر میں، تو میں تھکا ہوا رہتا تھا، آپ یقین کریں ڈر کی وجہ سے ماں کو جگاتا نہیں تھا، لیکن ماں میری اچانک جو ہے دروازہ کھول کر کے باہر آ جاتی رات کے 2:30-3 بجے، اور آ کے مجھے بولتی، آصف تو کب آیا؟ تو میں اپنی ماں کا ہاتھ چومتا تھا، قدم چومتا تھا، امی دیر ہو جائے، تو مجھ سے ناراض ہو کے بولتی تھی، تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تو میں بولتا، آپ امی وہ مجھے تکلیف ہو جاتی اس لیے میں نے جگایا نہیں، تو میری ماں مجھے سینے سے لگاتی تھی، نہ بیٹے میں دروازے کے قریب اسی لیے سوتی ہوں کہ تو رات کے کسی وقت بھی میرے گھر پہ آئے گا تو دروازہ کھولنے میں آسانی ہوگی۔ آج میری ماں نہیں ہے، لیکن میری ماں جہاں سوتی تھی وہ جگہ ہے، میری ماں کی جوتیاں میرے گھر پہ ہیں، میں اسی کو چوم کے آنا چاہتا ہوں۔ میری ماں کی یادیں ہیں، اس کی دعائیں ہیں، بڑے بڑے جلسے دنیا کے بڑے بڑے ملک و شہروں میں، یہاں وہاں جو بھی کتوں کے طریقے سے گھوم کر کرتا ہوں، یہ سب اسی ماں کی دعائیں ہیں۔ کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں آج بھی اپنی ماں کی قبر کے قریب جا کے بیٹھتا ہوں اور اپنی ماں سے کہتا ہوں، امی میری دعا کر دو۔ میری ماں پتہ نہیں قبر میں کیا کہتی ہے، اللہ میرا کام آسان کر دیتا ہے۔ دوستو اگر ماں زندہ ہے تو اپنی ماں سے محبت کیا کرو، ماں مر جائے گی تو تم جس کے لیے ایس ڈی ایم ڈی ایم سے، نیتا سے، ودھائک سے کہو گے نا، پھر بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ اگر ماں زندہ رہے گی، اس کام کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھا لے گی نا، تو وہ کام کبھی روکے گا نہیں انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صاحب 9 سال تک ایک مدرسے میں پڑھتے رہے، 9 سال کے بعد جب وہ مدرسے سے فارغ ہو کے دستار لپیٹ کے اپنے گھر گئے تو ان کی بوڑھی ماں زندہ تھی، وہ بستر پہ مریضہ بن کے لیٹی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب گھر کے اندر گئے اور جانے کے بعد آپ نے اپنی ماں کا قدم چوما، اور قدم چومنے کے بعد بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنی ماں کی خدمت کی، 9 سال تک مدرسے میں تھے، اب ان کی رات اپنے گھر میں گزرتی ہے۔ ماں سے محبت کرنے لگے، رونے لگے۔ ماں نے کہا رات میں سونے سے پہلے، اے میرے بیٹے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ جو دروازہ ہے نا 2 پلے دروازے کا، ایسا کر ایک پلہ بند کر دے، ایک کو کھول دے جا۔ اتنا کہا ماں نے، اور وہی مولوی صاحب کہتے میں اٹھ کے گیا، میں نے داہنا پلہ بند کر دیا اور بایاں میں نے کھول دیا۔ جب بایاں میں نے کھول دیا، آ کے ماں کے پیر دبانے لگا، میری ماں سو گئی۔ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا، میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ 2 پلے، ایک بند کر دو، ایک کھول دو، ایک پلے سے ہوا آئے گی تو کم مجھے احساس ہوگا، 2 پلے سے ہوا مجھے تیز لگے گی، طبیعت میری خراب ہو جائے گی۔
تو وہ کہتے ہیں میں نے دایاں پلہ بند کیا تھا، بایاں کھول دیا تھا۔ پھر خیال پیدا ہوا ہو سکتا ہے میری ماں نے بایاں پلہ بند کرنے کے لیے کہا ہو، دایاں کھولنے کے لیے کہا ہو۔ تو میں اٹھ کر کے پھر گیا، میں نے دایاں کھول کے بایاں بند کر دیا، پھر ماں کے قدم دبانے چومنے لگا۔ پھر یاد آیا ہو سکتا ہے میری ماں نے دایاں بند کرنے کے لیے کہا ہو، میں نے بایاں۔ تو ایسے میں رات بھر کبھی دایاں بند کرتا، کبھی بایاں، کبھی بایاں بند کرتا، کبھی دایاں۔ ایسے میں کرتا رہا کہ پتہ نہیں میری ماں کو کون سا دروازہ کے پلے بند کرنے کی خواہش تھی، کدھر سے تیز ہوا تھی اسے بند کرنا چاہتی تھی میری ماں۔ وہ کہتے ہیں صبح کو فجر کی اذان ہو گئی، میں رات بھر دروازہ ہی بند کرتا رہا۔ ان کے دوست نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں جب میری ماں کی آنکھ کھلی نا، اذان ہو رہی تھی، میری ماں نے کہا بیٹے تو جاگ رہا ہے؟ میں نے کہا تیرے قدموں کے نیچے میں نے رات گزاری ہے۔ میری ماں نے کہا یہ بتا رات بھر کھٹ کھٹ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ رو کے بولے اے میری ماں، وہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹے یہ دروازے کا پلہ ایک پلہ بند کر دے ایک کھول دے، تو میں نے ایک پلہ بند کر دیا تھا دایاں، اور بایاں کھول دیا تھا۔ پھر یاد آیا کہ پتہ نہیں تو نے بایاں پلہ نہ بند کرنے کے لیے کہا ہو۔ بولے پھر میں نے بایاں بند کیا، دایاں کھول دیا۔ بولے پھر کچھ دیر کے بعد پھر خیال آیا، میں رات بھر اے میری ماں دایاں بند کرتا، بایاں بند کرتا، یہ بند کرتا، وہ کھولتا، وہ بند کرتا، یہ کھولتا، اے میری ماں رات بھر صرف تیری خوشی کے لیے میں دروازہ ایک پلہ بند کرتا ایک کھولتا۔ ماں نے کہا میرے بیٹے تو نے یہ کہاں سیکھا؟ میں نے کہا یہی میں نے اسکول میں مدرسے میں 9 سال تک استاذ اساتذہ کے سامنے یہ سیکھا ہے۔ معلوم ہے ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا اے میرے بیٹے مدرسے کی تعلیم سیکھ کر کے تو میرے قدم تک پہنچا ہے، اب میرا قدم تجھے کہاں تک پہنچائے گا سوچ نہیں سکتا، میرے چہرے کی طرف دیکھ، دیکھ میرے چہرے کی طرف دیکھ۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب کہتے ہیں جیسے میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، میرے گھر سے مکہ شریف ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جیسے میں نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا میری ماں کا چہرہ غائب تھا، ماں کے پیچھے کی دیوار غائب تھی، دیوار کے پیچھے پڑوسی کا مکان غائب تھا، پڑوسی کے پیچھے خاندان والوں کے محل غائب تھے، محلے والوں کی ایک بھی بستی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب میری ماں نے مجھ سے کہا ادھر دیکھ میری طرف، تو نے مدرسے میں کیا سیکھا؟ میرے قدم تک پہنچنے کی تعلیم حاصل کی، اب میرا قدم تجھے کہاں پہنچائے گا، میری طرف دیکھ۔ وہ مولوی صاحب کہتے جیسے میں نے ماں کی طرف دیکھا ماں نظر نہیں آئی، لیکن ہزاروں کلومیٹر کے دور کے فاصلے سے مجھے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا، مجھے کعبے کی دیواریں نظر آ رہی تھیں، اور آواز آئی تھی اے میرے بندے سن، تو نے رات بھر اپنی ماں کی خدمت کی ہے، مدرسے میں تجھے مولوی بنایا گیا ہے، تیرے اس عمل کی وجہ سے جا تجھے میں نے اپنا ولی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے، ماں کا احترام کریں گے انشاءاللہ؟ اونچے بولے ماں کا احترام کریں گے؟ ہاں، اگر ماں کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی قبر پہ جایا کرو۔ میرے آقا صوفی سلطان میں فرماتے ہیں، یہ میں کتنے سال سے بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ ماں کی قبر پہ جایا کرو تو چونٹی کو چینی دیا کرو، چڑیوں کو آپ بسکٹ دیا کرو، تم تو چلے آتے ہو، وہی چونٹیاں وہی چڑیا تمہاری ماں کی قبر کے قریب رہتی ہیں، ان کی نعتیں تمہاری ماں سنتی ہیں، حضور پر درود چونٹیاں پڑتی ہیں تمہاری ماں سنتی ہے، ان کو میٹھا رکھو گے، ان کو خوش رکھو گے، ان کے منہ کو میٹھا کرو گے تو میٹھی میٹھی آواز میں تمہاری ماں کو حضور پر درود سکھاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں تمہارے باپ جہاں دفن ہو وہاں پر اگر 100 قبریں ہوں تو صوفی صاحب فرماتے ہیں وہاں یہ سوچ کے مت جایا کرو کہ یہاں پر میری ماں میرے باپ دفن ہے، یہ سوچ کے جایا کرو اس قبرستان میں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں۔ بولو اپنی ماں کی قبروں پہ جاؤ گے نہیں انشاءاللہ؟ ماں کہے مجھے تکلیف ہوتی ہے بھائی، لوگ شادیوں میں اپنی بیٹی کی شادی میں اپنی ماں کو دعوت نہیں دیتے، بھائی کیوں کیا بات ہے؟ وہ بہن کی حمایت کرتی ہے، وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ پہلے دھکے مار کے ماں کو ہٹاتی ہے، اے میرے بھائی کیا کرتا ہے تو ماں کو تو دفع، ماں سے ناراض ہے، ماں کو تو بائی کاٹ کرتا ہے، معاذ اللہ۔